بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں خمس ادا کرنے کے لیے پانچویں حصہ کی بجائے چوتھا حصہ دینا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے وہ کون سے مقامات ہیں جہاں خمس ادا کرنے کے لیے پانچویں حصے کی بجائے مال کا چوتھا حصہ دینا پڑتا ہے؟ تو جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں خمس کے حساب و کتاب کرنے کے موقع پر بعض مقامات پر اگرچہ کوئی شخص مال کا پانچواں حصہ ادا کرے تو بھی وہ مال مکمل طور پر مخمس نہیں ہوتا، بلکہ اس مال کے صرف 4 حصے ہی مخمس ہو پاتے ہیں۔ کچھ شرائط کے ساتھ بھی کبھی کبھار سال کے بعد مال کے باقی غیر مخمس پانچویں حصے کا بھی خمس دینا لازم ہوتا ہے۔ اس حکم کی مکمل وضاحت یہ ہے کہ وہ مال جو شخص خمس کے عنوان سے دیتا ہے اس کی چند صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی شخص اسی مال سے خمس دینے کا ارادہ رکھتا ہو جس مال پر خمس واجب ہوا ہو، مثلا کوئی رقم موجود ہو اور اسی رقم سے خمس دینے کا ارادہ ہو، یا چاول موجود ہوں اور انہی چاولوں سے خمس دینے کا ارادہ ہو، تو اس صورت میں مال کے مکمل مخمس ہونے کے لیے اس کا پانچواں حصہ ادا کرنا کافی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی شخص چاہتا ہو کہ کسی مال کا خمس کسی دوسرے مال سے اسی سال کی آمدنی سے ادا کرے جس پر سال گزر چکا ہو، مثلا ارادہ رکھتا ہو کہ اپنی کتابوں کا خمس اسی سال کی رقم سے ادا کرے جس پر سال گزر چکا ہو، تو اس صورت میں بھی مال کے مکمل مخمس ہونے کے لیے کتابوں کی قیمت اور مجموعی آمدنی جس پر سال گزر چکا ہو سب کو جمع کر کے اس کا پانچواں حصہ ادا کرنا کافی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ کوئی شخص ارادہ رکھتا ہو کہ اپنے مال کا خمس کسی دوسرے مال سے ادا کرے جو مخمس یا مخمس کے حکم میں ہو، تو اس صورت میں بھی مال کا پانچواں حصہ ادا کرنا مال کو مکمل طور پر مخمس کر دیتا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ کوئی شخص چاہتا ہو کہ اپنے مال کے خمس کو اگلے سال کے دوران سال کی آمدنی سے ادا کرے، تو اس صورت میں اگر وہ مال یا اس کا بدل نئے سال کے اختتام تک تلف نہ ہوا ہو اور اخراجات میں بھی استعمال نہ ہوا ہو، تو اب اگر اس شخص کا ارادہ ہو کہ اپنے مال کو مکمل مخمس کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوران سال کی آمدنی سے مال کے چوتھائی حصے کی قیمت بطور خمس ادا کرے۔ لیکن اگر وہ مال اس نئے سال میں تلف یا اخراجات میں استعمال ہو گیا ہو تو دوران سال کی آمدنی سے مال کے پانچویں حصے کی قیمت بطور خمس ادا کرنا کافی ہے۔ مثلا کسی شخص کا ارادہ ہو کہ خمس کے سال 2021 کے اختتام پر اپنی وہ کتابیں جن پر خمس واجب ہوا ہو ان کا خمس سال 2022 کے خمس والے نئے سال کی ابتدا میں 2022 کی آمدنی سے ادا کرے، تو اگر یہ شخص کتابوں کی مالیت کی مقدار کے چوتھے حصے کے حساب سے ان کا خمس ادا کرے تو اس کی کتابیں مکمل طور پر مخمس ہو جائیں گی، اور اگر پانچویں حصہ کی مقدار ادا کرے تو اگر کتابیں خمس کے سال 2022 میں تلف ہو جائیں یا استعمال ہو جائیں تو اس پر ان کے خمس کی مد میں کچھ واجب نہ ہوگا، لیکن اگر کتابیں 2022 کے خمس والے سال کے اختتام تک بغیر استعمال کے اس کے اختیار میں باقی رہیں تو خمس کے سال 2022 کے اختتام پر ضروری ہوگا کہ کتابوں کے 1/5 حصے کا یعنی کتابوں کی کل مالیت کے پانچویں حصے کا خمس ادا کرے کہ جو دیے گئے خمس کے ساتھ مل کر کتابوں کی کل قیمت کا چوتھا حصہ بنتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔